الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہوں۔ پہلے بیان ہوا ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، لعنت ہے ان لوگوں پر جو شریعت کو چھپاتے ہیں، گونگے شیطان حدیث کے مطابق۔ اب اس لعنت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی صورت ہے، نمبر 1 تابو، کہ وہ اپنی سابقہ غلطیوں سے توبہ کریں، جو وہ غلطیاں کرتے رہے اس سے وہ توبہ کریں۔ الا الذین تابوا، ہر گناہ سے توبہ، شریعت چھپانے سے توبہ، پیغمبر علیہ السلام کی صفات چھپانے سے توبہ، اور آج کے دور میں امت محمدیہ کے جو علماء ہیں جو شریعت کو چھپاتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو بیان کرتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کا پرچار کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ اس لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تابو، وہ توبہ کریں کہ یا اللہ میں ساری زندگی یہ خطائیں کرتا رہا کہ شریعت کے خلاف اپنے امام کے قول کو بیان کرتا رہا، جیسے علماء دیوبند میں کتنے علماء نے یہ بات بیان کی کہ ہم ساری زندگی اپنے امام کے قول کو حدیث پر فوقیت دینے کے لیے محنت کرتے رہے۔ ایک وتر کی حدیث کا جواب دینے کے لیے 12 سال علماء تدبر کرتے رہے کہ کیسے اس کا رد کیا جائے۔ الا الذین تابوا، وہ اس عمل سے توبہ کریں۔ اور کتنے ہی جید علماء جب وہ اہل حدیث ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ملتان کے مفتی ہوں یا عبدالحکیم کے مفتی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، دونوں فوت ہو چکے ہیں، اور جید علماء شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے شاگرد ہوں، شیخ القرآن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی، ہم پوچھتے تھے ان سے تو پہلا کام توبہ، ہر گناہ سے توبہ، اور ان جو لعنت والے کام ہیں ان سے توبہ۔ توبہ کرنے کے بعد وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کریں کہ جب توبہ کر لی ہے حنفی نماز سے تو اب اس کے بعد جو نماز کا وقت آئے گا اس میں محمدی نماز ادا کریں۔ توبہ کر لی ہے کہ آئندہ پیغمبر کی حدیث پر اپنے امام کے قول کو فوقیت نہیں دوں گا، تو اب جو اگلا درس دینا ہے تو اس میں اصلاح کیا ہوگی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے گی اور لوگوں کو بتلایا جائے گا کہ یہ حدیث ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی امام کے قول کو ترجیح دینا کفر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبوت اور رسالت کا مقام، یہ دنیا کا کوئی امتی اسے پا نہیں سکتا۔ وَأَصْلَحُوا، پھر وہ اصلاح کریں گے۔ پھر کتنے درجنوں لوگ اپنے علماء کی یہ اصلاح دیکھ کر بغیر بیان کیے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اب یہ نماز رفع الیدین کے ساتھ اور سینے پر ہاتھ باندھ کر مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں، انہیں کیا ہوا؟ دیکھ کر بغیر بیان کیے ہی مسلمان ہو گئے۔
شرک سے توبہ کر لی، بدعت سے توبہ کر لی۔ نمبر 3، وَبَيَّنُوا، پھر سے کھول کر بیان کریں گے، کھول کر بیان کریں۔ کسی نے قاری عبدالحفیظ حفظہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ کی سابقہ نمازوں کا کیا بنا؟ کہا اللہ سابقہ بھی قبول کر لے، اس سے درخواست ہے، اور آئندہ بھی قبول کر لے۔ بیان کر رہے ہیں کہ ہم پہلے یہ غلطیاں کرتے رہے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری نے بیان کیا وحدت امت کے اندر صفحہ نمبر 15 پر بیان کیا کہ ہم کس راستے پر چلتے رہے۔ وَبَيَّنُوا، تو وہ صاف طور پر بیان کرتے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، ہم انہیں چھپاتے رہیں۔ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا موجود ہے، ہم یہ چھپاتے رہے۔ بیت اللہ کا قبلہ بننا یہ تورات میں موجود ہے، ہم اسے چھپاتے رہے۔ ایسے ہی آج کی امت محمدیہ کی اکثریت جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ احادیث کو چھپا لیتے، اور کئی سادے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو صاف بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں بالکل حدیث صحیح ہے، لیکن ہم کیونکہ مقلد ہیں تو ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ ایسے بھی کہہ دیتے۔ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی ہذہ المسئلہ، کہ اس مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ترجیح امام شافعی کو ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس حدیث رسول ہے۔ نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام کی یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ہم پر یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب۔ صاحب انہوں نے بیان کر دی، تو وہ بیان، جب یہ صاحب بیان کرتے ہیں لوگ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں کہ ہم پر تقلید واجب نہیں، ہم پر تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بینوا، اسے بیان کر۔ تو عبداللہ بن سلام اور صہیب رضی اللہ تعالی عنہما نے صاف بیان کر دیا، صاف بیان کر دیا۔ اور جو لوگ حالت کفر میں مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ امت محمدیہ کے وہ اکثر علماء جو حق کو چھپاتے رہے اور قبر پرستی کی دعوت دیتے رہے، اتباع رسول کو چھپاتے رہے اور تقلید کا پیغام دیتے رہے اپنے مدرسے اور چندے اور جماعت کی خاطر، وہ ہمیشہ مر گئے اگر اس حالت میں بغیر توبہ کے، ہمیشہ لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ لعنت سے بچنے کا آسان طریقہ ہے خود بھی توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اپنے نمازیوں کو بتلائیں، اپنے نمازیوں کو بتلائیں کہ یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے ایک مسجد میں ایک شخص نے ولا الضالین کے بعد آمین کہہ دی، نماز کے بعد مولانا ناراض ہو گئے۔ جب کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا۔ نے کہا بے ہدایت ہے، تو نے ہماری مسجد میں کیوں شرارت کی آمین کہہ کر؟ اس نے کہا اچھا آمین نہیں کہنا چاہیے۔ نے کہا آمین نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے نمازیوں کو کہا کہ اچھا یہ بتائیں، دیکھ کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپ میں سے عمرہ اور حج مسجد نبوی اور بیت اللہ کون کون گیا؟ کافی سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم نے عمرہ کیا، بتاؤ مدینہ طیبہ میں اور بیت اللہ میں نماز میں آمین کہتے ہیں؟ کہا ہاں کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَبَيَّنُوا، بیان کیجئے۔ ہماری جماعت کے سرخیل علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، وہ عراق گئے علماء کے ساتھ، اس میں مولانا نورانی جو فوت ہو چکے ہیں، بریلویوں کے ہیڈ تھے پاکستان میں، وہ بھی ساتھ شامل تھے، اور دیگر مقلدین کی جماعت علماء کی موجود تھی۔ علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ تعالی نے مغرب کے وقت کہا کہ آج کی نماز ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی مسجد میں ادا کریں۔ بڑے لوگ خوش ہوئے جو پہلی مرتبہ گئے تھے، انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب، یہ بڑی محبت اور اتحاد اور اتفاق کا پیغام۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری مسجد میں، ہمارے امام صاحب کی مسجد جن کے نام پر پوری دنیا میں مذہب قائم۔ مغرب پر وہاں پہنچے، امام نے نماز پڑھائی، وَلَا الضَّالِّينَ،
آمین، آمین سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ مسجد کن کی ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ رفع الیدین کر رہے ہیں، سینے پر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آمین کہا جا رہا ہے، قدم کے ساتھ قدم مل رہے ہیں۔ سلام پھیرا تو سارے مقلدین کے سر جھکے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ واپس جب چلے تو علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ تعالی نے مولانا نورانی سے کہا، مولانا صاحب، کہیں گے جی علامہ صاحب، کہ جو آپ کے امام کی مسجد میں نماز آج ہم نے پڑھی ہے، ایسے ایک مرتبہ اپنے کراچی کے مرکز میں نماز پڑھا دیں۔ کہ میں امام صاحب کی مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مذاق میں کہنے لگے، علامہ صاحب کیوں لڑائی کرواتے ہو پاکستان میں جا کے؟ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسجد، جن کے نام پر تمہارے مذہب، فقہ حنفی اور پوری جماعتیں، ان کی اپنی ذاتی مسجد جو امام جامع مسجد امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی مسجد میں آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ، قدم کے ساتھ قدم، سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ وَبَيَّنُوا، علامہ صاحب کہنے لگے بیان ہی کر دینا وہاں پر کہ میں گیا تھا، تو میں بڑا ایسے ہی کہہ دینا میں بڑا حیران اور تعجب کہ امام صاحب کی مسجد میں آمین اور رفع الیدین ہو رہی تھی۔ اتنا ہی اگر بیان کر دیتے تو درجنوں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ کہ اگر امام صاحب کی مسجد میں ہو رہا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ مولانا صاحب پوچھتے آپ کیوں نہیں کرتے بھائی جب امام صاحب کی مسجد میں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت ہے، سورۃ بقرہ کی 160 نمبر، کہ توبہ اور اصلاح و بیان کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ، اصل یہ مسئلہ گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے۔ جب مسئلہ کو پتہ ہے کہ قبر پرستی حرام ہے، علم پرستی حرام ہے، گھوڑا پرستی حرام ہے، بیان کر دینا چاہیے۔ تو علماء کی یہ ذمہ داری۔ تو وبینوا، بیان کیجیے۔ اور اگر یہ علماء بیان کرنے لگ جائیں، جیسے ہمارے گولڈا کے ہمارے بھائی ملک خالد جو کل بھی تشریف لائے، ان پر بڑی میں نے محنت کی، بڑی محنت کی، ان کا عقیدہ درست ہو گیا۔ اب نماز کی جب باری آئی تو ان کی اپنی ذاتی مسجد ہے، اپنا مولوی رکھا ہوا ہے، خود تنخواہ دیتے ہیں۔ میں نے صحیح بخاری ان کو پڑھائی، دیکھو اس میں حدیث رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے 2 رکعتوں کے بعد دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ لاؤ مجھے یہ کتاب دے دو، میں نے دے دی، یہ اپنے مولوی صاحب کو لے۔ ان سے جا کر کہا کہ یہ ذرا حدیث پڑھ کر سنائیں۔ جب انہوں نے حدیث پڑھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، جب رکوع کرتے یہاں آ کر وہ چپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب پڑھے نا۔ اب اپنی زبان میں، پٹھاری زبان میں کہتے ہیں استادہ منع کیتا ہے، اے اگوں حدیث نہیں پڑھنی، ساڑھے مذہب دے خلاف ہے۔ استادہ منع کیتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں۔ بس ملک صاحب کو سمجھ آ گئی۔ یہ ہے چھپانا، یہ ہے لعنت میں گرفتار کہ وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں حدیث رسول کی۔ یہ میں نہیں پڑھتا، یہ میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتے حدیث؟ کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ ہائے ہائے، اب قرآن پڑھیں تو تمہارے مسلک کے خلاف، حدیث پڑھیں تو تمہارے مسلک کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ 3 کام کر لو تو فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا۔ تو توبہ اس کی قبول ہوگی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو یہ 3 کام کرے گا۔ 3 کام کرے۔ کتنے علماء کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد کے اندر بغیر رفع الیدین کے نماز، گھر کے اندر سنتیں رفع الیدین کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا شاہ صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ بھی سنت ہے۔ کہا یہ باہر کیوں نہیں کرتے؟ کہ باہر کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے اتنے سال ہو گئے آپ کو جمعہ پڑھاتے ہوئے اور درس دیتے ہوئے، آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، لوگوں سے ڈر کر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی
اور تمام لوگوں سب کی لعنت، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب اس آیت کے روح سے علماء کا اتفاق ہے کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز، وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ۔ اسی طرح جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو جائے ان پر بھی لعنت جائز ہے کہ ساری زندگی اسلام کے خلاف یہ قوم کرتے رہے۔ البتہ کسی زندہ مسلمان پر یا زندہ کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے ہدایت دے دے، اسے مسلمان کر دے، توبہ کی توفیق دے دے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دے دی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں کتنا نقصان مسلمانوں کا کیا تھا، تو بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ ہاں جو کفر کی حالت میں مر جائے، کفر کی حالت میں، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کفر کرتے ہیں اور پھر اس حالت میں موت آئی کہ وہ کافر، توحید کی سب چھپا دی، توحید کی آیات کہ نہیں یہ آیات ہمارے مسلک کے خلاف۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی بڑی پھٹکار، فرشتوں کی پھٹکار، لوگوں کی پھٹکار، اور پھر اللہ کے ہاں عذاب میں ہمیشہ جہنم، اور کوئی مہلت نہیں انہیں دی جائے گی۔ تو علماء سو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو شریعت چھپا رہے ہیں یا کبھی توحید کی طرف آ جاتے ہیں اور کبھی پھر شرک کی لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر شرک کی لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر توحید کی طرف کاروبار بنایا ہوا ہے، ادھر سے پیسے لیے ادھر سے پیسے لیے ادھر، ہر طرف جی میرا قرضہ بہت ہے، میرا قرضہ اتار دیں، جی میں توحید قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مقروض ہوں تو لوگ مجھے مار دیں گے، تو اہل توحید چندہ اکٹھا کر کے اسے قرضہ اتار دیتے ہیں، جو ہی قرضہ اتر جاتا ہے دوبارہ شرک میں چلا جاتا ہے، اور انہیں کہتا جی میرے پاس قرضہ پڑا ہے، مجھے اہل توحید مار دیں گے ورنہ، ان سے بھی قرضہ لے لیتے۔ سبحان اللہ، کاروبار بن گیا، کاروبار بن گیا۔ تو اللہ کریم اس لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ شریعت کو جو چھپانا ہے، گونگے شیطان، شریعت کو چھپانا یہ انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک، اور اس پر اللہ کا بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، سزا دے گا سخت۔ اللہ کریم فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا، نہایت مہربان۔ یہ 163 نمبر سب سے پہلے، یعنی جو ہی وہ توبہ کرتے ہیں، لعنت کے بچتے ہیں، اللہ کی رحمت میں آتے ہیں، اب آتے ہی سب سے پہلے پیغام کیا ہے؟ پیغام توحید۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادت جو ہے، سجدہ، رکوع، قیام، طواف، نظر، نیاز، توکل، بھروسہ، خوف، امید، رجا، الہ واحد۔ یہاں تو چپے چپے پر الہ موجود ہے۔ لاہوریوں کا علی حجویری ہے، اور سیال کوٹیوں کا امام کوٹ ہے، امام صاحب ہے، ملتانیوں کا نظام الدین ہے، اور بہاولپوریوں کا پیر چنن ہے، لاڈلا پیر ہے، لال شاہ بخاری ہے۔ 1.25 لاکھ قبریں ہیں وہاں سیدوں کی، 1.25 لاکھ اولیاء اللہ وہاں پر مدفون ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر ایک کی عبادتیں کی جا رہی، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، میلے لگ رہے ہیں، عرس لگے ہوئے ہیں، اور لکیرانی سرکسیں چل رہی ہیں، کتوں کی اور ریچھوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے جی؟ یہ ولیوں کو مارنے والے جمع ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے، کمال دیکھیے، اولیاء اللہ کو
دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے جو اللہ کے ولی ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا نا، عبداللہ بن سلام یہودی عالم نے چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگا یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گئے۔ کمال دیکھیں، اولیاء کی صحبت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب اولیاء اللہ کی قبر پر عرس ہو رہا ہے، جوان بچیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ میں گیا عبداللطیف بھٹائی کی قبر پر سندھ میں، بابا شاہ جمال کی قبر پر، بابا شاہ جمال کی قبر پر۔ وہاں میں نے 4 لڑکیاں دیکھی، چست لباس، اور قبر کے گرد دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں اور گر رہی ہیں، اور نوجوان لڑکے ان کو سنبھال رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بدبخت کو دیکھا، بہت دنیا اس کے گرد گرد دائرہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اور اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ تو ایک تھا، تم نے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، پتہ نہیں کتنے۔ عراق میں جاؤ تو وہاں زینب کی قبر ہے، ایران میں چلے جاؤ تو علی اور پشتن پاک کی قبر ہے، حسن و حسین کی عبادتیں ہو رہی ہیں، وہاں مدار شریف بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا شریف بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی علاقہ، اب پچھلے دنوں ایک بندہ میرے پاس آیا، 3 دھاگے بندھے ہوئے تھے، یہ علی حجویری کی قبر سے، یہ فلاں کی قبر سے، یہ فلاں کی قبر سے۔ توبہ کے بعد علماء کا دعوت کا انداز یہ ہوگا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا الہ ایک ہے۔ الہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے گی، جس سے مانگا جائے گا، جس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا جائے گا، جس کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں الہ، معبود برحق۔ اور جو فوت ہو جائے، جو غسل نہ کر سکے، کفن نہ پہن سکے، چل کر اپنی قبر میں نہ جا سکے، جسے موت آ جائے، وہ الہ بننے کے قابل ہی نہیں۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس پر کر جسے موت نہیں آئے گی۔ لا يموت، اب ایمانداری سے بتائیں، انہیں موت آئی ہے سب کو؟ چلو جی موت نہیں آئی، وصال فرما گئے، انتقال کر گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، جنازہ پڑا تھا ان کا سب کا۔ جس کا جنازہ پڑا جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہ الہ بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو اپنی اولاد کو دشمن سے نہ بچا سکے اور کربلا میں سب کو شہید کروا دے، خود بھی شہید ہو جائے، اور آج کہیں یا حسین مدد، جنت حسین کی، کون کہتا ہے جنت حسین کی نہیں ہے؟ جنت انشاءاللہ وہ تو سردار ہیں نوجوانوں کے جنت میں، لیکن وہ جنت تقسیم کریں گے لوگوں کو۔ تقسیم کس نے کرنی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ تو حسین کو مشکل کشا ماننا، الہ ماننا، کہ اللہ سے اگر کوئی شے نہیں ملتی تو حسین سے مانگ لے، وہ تجھے دے دے گا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ان ظالموں کے سامنے سوال کرتے رہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں خود ہی چلا جاتا ہوں آگے، مجھے واپس چلے جانے دو۔ اتنے مجبور ہو گئے تھے، اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ان ظالموں کو کہہ رہے تھے، کوفیوں کو، کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں جدھر سے آیا۔ گھیر لیا انہوں نے کربلا میں۔ تو الہ جو ہوتا ہے اسے کوئی گھیر نہیں سکتا۔ اگر ساری دنیا کے یہ مولوی اور پیر اور فقیر زندہ اور مردہ مل کر اللہ کا مقابلہ کرنا چاہیں، اللہ کو یہ مغلوب کر سکتے؟ ہم اس کو اللہ ہی نہیں مانتے جو مغلوب ہو جائے، وہ تو غالب ہے، عدل سے ابد تک ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو الہ جو ہے تمہارا الہ واحد، ایک ہی ہے۔ اور جب اس دعوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا مکہ کے چودھریوں کے، مشرکین اور قریشیوں کو، تو وہ بھی کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ایک ہی الہ، باقی سب کی چھٹی۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز دعوت ہے کہ بارش وہی برساتا ہے، پانی وہی دیتا ہے، پودوں کو وہی اگاتا ہے، بچہ وہی دیتا ہے، صحت وہی دیتا ہے۔ اعلیٰ حاضل لے کر چلے جائے سبق کو۔ کوئی کام ایسا ہے جو رب نہ کر سکتا ہو، کوئی سبق ایسا ہو، کوئی مشکل ایسی آن پڑی، کیا کوئی ایسی مشکل رب کو پڑ سکتی ہے جو وہ حل نہ کر سکے؟ وہ رب ہی کیا ہوا؟ سبحان اللہ، وہ رب ہی کیا ہوا
کسی نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سوال کیا، کیا رب اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، خود بھی نہ اٹھا سکے؟ پہلے بنانا ہے اتنا بڑا پتھر، پھر خود بھی نہ اٹھا سکے۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جائے یہاں سے، یہ سوال ہی بدعتیوں کا ہے۔ مواحد یہ سوال ہی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف۔ وہ اللہ ہے سبحانہ و تعالی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو الہکم الہ واحد، الہ واحد کو یاد رکھیں کہ ایک معبود ہوگا، یا تو ایک کی عبادت کرو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بڑی سرکار کی، چھوٹی سرکار کی بیعت ہے، اس سے بڑی سرکار آتی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، بڑی سرکار کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ قطب ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابدال ہے، یہ کون ہے؟ یہ اوتاد ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک کو کہ سمجھو نا، الہ واحد کو ہمارے سارے کام پیر میر علی شاہ کرتا ہے، نہیں، پیر علی میر علی شاہ نے ایک کونا سنبھالا ہوا ہے تو امام بری نے دوسرا کونا سنبھالا ہوا ہے اسلام آباد کا۔ بھئی یہ بڑا ہے کہ وہ بڑا ہے؟ سب کچھ یہ دیتا ہے یا سب کچھ وہ دیتا ہے، یا آدھا وہ دیتا ہے آدھا یہ دیتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے الہ واحد، ایک ہوتا ہے الہ، دو نہیں ہو سکتے، داتا دو نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے، داتا فرش کے نیچے نہیں، عرش کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ تو فرش کے نیچے ہے، اس کی قبر پر روزانہ جھاڑو دی جاتی ہے۔ نواز شریف کی حکومت میں اس کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے، جو اتنا مجبور ہے کہ بیچارے کا عرق گلاب لے کر آؤ، اس کی قبر کو دھو، اور وہ نکل نہیں سکتا اس کے اندر سے۔ وہ الہ واحد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پھر خود کہہ دیا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ یاد، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کس کے سوا؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ مسئلہ توحید جو ان سے ہے، یہ سب سے پہلے توبہ کے بعد بیان کرنا ہوگا۔ یہ ہے ریفرنس ٹو کنٹیکٹ، سب سے پہلے توبہ کے بعد، اصلاح کے بعد بینو۔ اب بیان کرنا ہے تو قوم کو یہ بتانا ہے کہ ساری زندگی ہم تمہیں قبر چٹواتے رہے، یہ سب بیکار کام ہے، شرکیہ کام ہے، توبہ کر لو اور اسے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ پھر اس کی صفات ہیں، الرحمن، وہ بڑا رحمان ہے۔ ساری زندگی اگر تم یہ کام کرتے رہے اور توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم، اتنا مہربان، رحم کرنے والا ہے کہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے۔ اور اگر تم اسی حال میں چلے گئے، اللہ کے ہاں شرک کرتے ہوئے، کوئی توبہ نہیں کی، کوئی توبہ نہیں کی، تو پھر یاد رکھیے اولئک علیہم اللعنہ، پھر اللہ کی بڑی پھٹکار، پھر فرشتوں کی پھٹکار، پھر تمام موحدین کی، مشرکین پر پھٹکار ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں توحید کا فہم عطا فرمائے، اور گناہوں سے توبہ اور اصلاح کرنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔